Story time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے حسد کی سزا. حسد کیا ہوتی ہے کاشفہ؟ حضرت یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہولی پروفٹ کے خلیفہ اور حضرت خلیفہ ہوتے ہیں ان کا نام حضرت سے شروع. حضرت نہیں، حسد. حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے سحر؟ پاک والا. جیلسی. آپ کسی سے جیلس ہوتے ہو؟ آپ ہوتے ہو؟ کس بات پہ؟ ٹیچر سے جیلس ہوتے ہو؟ کس بات پہ؟ کس بات پہ جیلس ہو؟ وہ نوٹی کام کرتے ہیں. اوکے. اور جی شاہنواز؟ دوستوں سے. اوکے. کس بات پہ؟ ان کے پاس زیادہ گیمز ہیں پلے اسٹیشن کے اوپر. ان کے پاس زیادہ گیمز ہیں اس لیے. اور عدنان آپ ہوتے ہو کسی سے جیلس؟ کبھی کبھی. تو آج کی جو سٹوری ہے وہ بھی دو ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو دوسرے سے حسد کرتا تھا. عرب کے کسی گاؤں میں رہنے والا ایک شخص جو تھا وہ کسی طرح بادشاہ کا درباری بن گیا. بادشاہ کو اس کی باتیں اور اس کی عادتیں اتنی پسند آئیں کہ اس نے اس آدمی کو اپنا مشیر بنا لیا اور اسے اجازت دی کہ وہ جب چاہے محل میں آ سکتا ہے اور جب چاہے محل سے جا سکتا ہے. اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ اس شخص سے جو ہے وہ شدید جیلس ہوتا تھا، اس سے حسد کرتا تھا. اس نے سوچا کہ کسی طرح بادشاہ اس شخص کو جو ہے وہ بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے تاکہ وہ اس کو برا سمجھ کر اس کو برا بھلا کہہ کر اس دربار سے نکال دے. اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. اس نے مشیر کی جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کو کہا کہ تمہاری میرے گھر میں دعوت ہے تو تم میرے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ. وزیر نے کیا کیا، اس نے بہت مزے کے کھانے بنوائے اور اس نے باورچیوں کو حکم دیا کہ ان میں ضرورت سے زیادہ لہسن ڈال دو. لہسن کیا ہوتا ہے سوسن؟ لہسن ہوتا ہے جس جو اس ماریا بہت ہے کھانے میں ڈالنے والا. جی گارلک. آپ کو پتہ نا اس کی اسمیل کافی اسٹرانگ ہوتی ہے کھانے میں، تو اور اس کی بہت بو آتی ہے. اگر آپ کھانے کے بعد اگر اس میں زیادہ ہو جائے تو بعد میں اس سے بو بھی آتی ہے آپ کے منہ سے. تو اس نے کیا کیا وزیر نے، اس نے کھانے میں بہت زیادہ لہسن ڈلوا دیا اور اس سے کیا ہوا کہ اس کے منہ سے بو آنے لگ گئی. اس نے اس کو کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آج باورچیوں نے جو ہے وہ کھانے میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا ہے، اس لیے آپ کے منہ سے لہسن کی بو آ رہی ہے. بادشاہ کو لہسن کی بو سے سخت نفرت ہے. جب آپ ان کے پاس جائیں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے منہ کی بو ان تک نہ پہنچ پائے. مشیر نے کہا کہ یہ بات بتا کر تو آپ نے میرے پر بہت احسان کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے جانے کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ جناب یہ شخص جس پر آپ اتنے مہربان ہیں یہ تو بہت نمک حرام ہے. نمک حرام کیا ہوتا ہے سحر؟ کہ حرام ہوتا ہے کہ نمک کا ٹائم. نمک کے ٹائم جو آپ کسی کے پاس کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اسی کی برائیاں کرو اور آپ اس کے ایپ دوسروں کو جا کر بتاؤ یا آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دھوکہ دے دو، ہے نا، ایسی کہ اگر آپ ایسے کا کام کرو تو اس کو اردو میں کہتے ہیں نمک حرام. وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے سخت بو آتی ہے. بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ شخص اتنا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے
کہ وہ میرے بارے میں ایسی بات کرے، اس کی اتنی جرت۔ تو اس نے کہا کہ جو وزیر نے کہا جناب میری ایسی کیا مجال ہے کہ میں کوئی غلط بات منہ سے نکالوں، آپ بے شک مشیر کو بلائیں اور آپ اس سے پوچھ لیں۔ وزیر یہ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا۔ بادشاہ نے مشیر کو بلایا، دربار میں طلب کیا، اور جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ بادشاہ کو لہسن کی بو نہ آئے اس لیے مشیر نے اپنے منہ پر رومال رکھ لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وزیر نے اس کو کہا تھا کہ بادشاہ کو لہسن کی بو اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے اس نے سوچا کہ کہیں بادشاہ کو میرے منہ سے اسمیل نہ آئے، اس لیے اس نے اپنے منہ کے اوپر رومال رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو وزیر کی بات کا یقین ہو گیا۔ وہ فوراً محل کے اندر آیا اور اس نے حکم دیا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لے کر آئے اسے قید کر دو۔ اس نے ایک خط لکھوایا جس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ یہ شخص جو تمہارے پاس خط لے کر آیا ہے اس کو قید کروا دو۔ وہ باہر آیا اور اس نے وہ خط جو ہے اپنے اس مشیر کو دے دیا اور اس کو کہا کہ یہ خط بند کر کے اس کو فلاں گورنر کے پاس لے کے جاؤ، وہ تمہیں بہت سارا انعام دے گا۔ مشیر وہ لفافہ لے کر خوش خوش باہر آیا تو وزیر جو تھا وہ باہر ہی کھڑا تھا، اس انتظار میں کہ وہ دیکھے کہ بادشاہ نے اپنے اس آدمی کو، اس مشیر کو جو بادشاہ کی نظروں میں بہت اچھا تھا، اس کو کیا سزا دی۔ تو مشیر کو جب خوش خوش باہر آتا دیکھا وزیر نے تو اس نے پوچھا کہ تم اتنے خوش کیوں ہو، کیا بادشاہ نے انعام دیا ہے؟ وہ شخص بولا کہ ہاں مجھے بادشاہ نے انعام دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ گورنر کے پاس لے کے جاؤ اور وہ تمہیں انعام دے گا۔ وزیر بولا آپ اتنی دور کیوں جا رہے ہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص یہ بات مان گیا۔ جب وزیر گورنر کے پاس پہنچا تو گورنر نے کیا کیا، اس نے اس کو قید کر دیا۔ جب وزیر واپس نہ آیا تو مشیر ڈر گیا اور اسی ڈر سے اس نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وزیر جو ہے وہ تو قید ہو گیا ہے تو بادشاہ نے مشیر کو دربار میں آنے کا حکم دیا۔ مشیر بیچارہ ڈرتا ڈرتا دربار میں آیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ تم میرا وہ خط لے کر اس گورنر کے پاس کیوں نہیں گئے تھے؟ تب مشیر نے ساری بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے؟ تو مشیر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کہ بالکل جھوٹی بات ہے، میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پھر اس نے بادشاہ کو وزیر کی دعوت کے بارے میں بتایا اور اس کو لہسن والی بات بھی بتائی اور کہا کہ بادشاہ سلامت اس دن میں نے اس لیے منہ پر رومال رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کو میرے منہ سے اسمیل نہ آئے۔ بادشاہ یہ بات فوراً سمجھ گیا اور اس نے وزیر کی اس جیلسی کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے اس کو قید میں ہی ڈال دیا اور وہ جو بادشاہ کا مشیر تھا اس کو اپنے پاس وزیر بنا دیا۔ دیکھا، آپ جب کسی سے جیلس ہوتے ہو یا آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے نا؟ تو اللہ میاں نے اس کو کیسے سزا دی؟ اس نے کسی کے لیے، کہتے ہیں نا جو کسی کے لیے برا کرتا ہے اللہ میاں اس کو اسی میں ڈال دیتا ہے۔ کیا سیکھا آج کی سٹوری سے آپ سب نے؟ سحر، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اگر کسی اور کو نہیں پتہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور وہ آپ کو سزا دے گا۔ جی راہیلہ؟ ہانیہ کو دے دیں۔ کسی سے جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل کسی سے جیلس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہے نا؟ سب لوگ ایک ہی چیز تو نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی سوچے کہ اگر کوئی آرٹ میں اچھا تو وہ سوچے میں ڈاکٹر بن جاؤں، ہے نا؟ اگر کوئی انجینئر اچھا ہے اور وہ سوچے کہ چلو میں کچھ اور بن جاتا ہوں، ہے نا؟ اور شاہ نواز؟
कभी किसी से जेलस नहीं होना। कोई अगर आप होते हो जेलस, अल्लाह में आकर सारे जो गुड क्वालिटीज़ होते हैं वो आपसे ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डॉक्टर हो, आपको दोस्त इंजीनियर हो, आप जेलस हो, आप ट्राई करते हो इंजीनियर बनने, लेकिन अगर आप फेल करते हो आप डॉक्टर वापस नहीं बन सकते। जी, और फातिमा? अगर आप किसी से जेलस हो, आप खुद ही ट्रबल में जाएंगे, तो आप किसी से जेलस ना हो। जी, ये थी हमारी आज की स्टोरी कि हमें किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए। और अब बारी है बुक की। बच्चे आज हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे। जी दानियाल। गालियाँ नहीं देनी। जी, किसी को गालियाँ नहीं देनी। और हानिया। तो कभी भी अमानत में ख़यानत ना कर। जी, अमानत में ख़यानत ना कर, इसका क्या मतलब होता है? जी, जैसे कोई आपको कुछ दे, जैसे पैसे, आपने लेके यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, अगर कोई आपके पास अपनी कोई चीज़ रखवाता है आप पे ट्रस्ट करके, तो आपको उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए और उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। सोसन? गरीब लोगों को की मदद करनी चाहिए, और ये बात प्यारे नबी और अल्लाह को पसंद है। जी, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अदनान? कि जब कोई बात कर रहा है उसके बीच में बात नहीं करनी चाहिए, जो उसने फिनिश कर लिया फिर बात करनी चाहिए। जी, जब कोई बात कर रहा होता है तो उसके बीच में बात नहीं काटते हैं उसकी। अक्सर लोगों को आदत होती है कि कोशिश करते हैं अपनी बात पहले से सुना दें और दूसरे की नहीं सुनते हैं। और सबीहा? दूसरों की बात माननी चाहिए। जी, दूसरों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। काशवा, आपने बुक पढ़ी थी? आपने क्या पढ़ा था बुक में? मैंने एक बुक पढ़ी थी लाइब्रेरी में। वो कह रहा था कि जो बुक आपने, जो आपको याद करने के लिए जो बुक दी थी उसकी बात कर रही हूँ। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम स्कूल जा रहे हो, हम किसी की बुक या पेंसिल और रबर उनकी परमिशन से बगैर लेते हैं, ये भी चोरी होती है। बिल्कुल। जो आपकी क्लास फेलोज़ होते हैं या दूसरे बच्चे होते हैं, उनकी चीज़ें अगर आप बगैर इजाज़त लोगे, उसका इस्तेमाल करोगे, तो वो भी चोरी में आती है। ठीक है फातिमा, आपने क्या बुक में से याद किया था? मैंने अखलाकियात के मौजू से ये सीखा है कि हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। गंदा नहीं सोचना जी, चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, और आज कुछ शेयर करेगा हमारे साथ सोसन, कुछ बना कर लाइए। जी सोसन। मैंने एक जो प्रिंसेस को पेंट किया है अंडर कलर। जी, अब आ रही है ईमेल की। हमें आसफ़ा खानम ने ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि मैं 16 साल की हूँ और मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्टोरी टाइम हर उम्र के बच्चों के लिए और हम सब उससे सीख सकते हैं। जज़ाकल्लाह बेटे। इसके अलावा हमें सोफ़िया अता ने जर्मनी से ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है। इसके अलावा जर्मनी से ही हमें तलहा आफ्ताब ने ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि उनकी सिस्टर काशफा आफ्ताब भी जो है वो ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती है और ये उनका फेवरेट प्रोग्राम है। जज़ाकल्लाह बेटे, आप हमें
ईमेल भेजते हैं और हमें बताते रहते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। हमें मॉरिशस से कैसरा अहमद सूदरी ने ईमेल भेजी है और उन्होंने लिखा है कि वो 5 साल की हैं और उनकी एक बहन है हिब्बतुल वारिस जो कि 2.5 साल की है और वक्फ़े नौ में है। उन्होंने हमें एक पेंटिंग बनाकर भेजी है और उन्होंने लिखा है कि वो ये प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जज़ाकल्लाह कैसरा, आपका ये एक पेंटिंग है, एक फार्म हाउस बनाकर भेजा है जो उन्होंने अपने मामा बाबा की हेल्प से ये प्रोग्राम बनाया है, ये पेंटिंग बनाई है। देखा, हैंड्स हैं, अंदर हॉर्स है, एक पाउंड बनाया है, गाड़ी भी है, सन भी है। देखा, पता चल रहा है ना कितनी ज़्यादा मेहनत से बनाया। जज़ाकल्लाह आप सबका। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें ख़त भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और पोस्टल एड्रेस है 16 ग्रेसन हॉल रोड, पोस्ट कोड SW18 5QL लंदन UK। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। आप टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।